الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس آدمی نے اپنے آپ کو سپرد کر دی اللہ کی، اپنے آپ کو سپرد کر دی اللہ کی، جس طرف اللہ نے چلنے کا کہا اسی طرف چلا گیا، جو کچھ اللہ نے کہنے کا کہا وہی بتا دیا، جو کچھ اللہ نے کرنے کا کہا وہی کر لی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حالت میں کہ وہ نیک اعمال بھی کرتا جاتا ہے، یقین کیا، ایمان لایا اور اس پہ ایمانی اہداف پر چلنا اور ان پر عمل کرنے کا انہوں نے اس کی محنت کی. تو کیا کیا اس نے؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، تو اس نے اس مضبوط رسی کو اور اس مضبوط کھڑی کو پکڑ لیا ہے کہ جس کو پکڑنے کے بعد اسے کوئی خوف و خطر درپیش نہیں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ویسے بھی تمام معاملات کا انجام کار اور آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، ایمان کے بجائے جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا کفر یا اس کا کفر کافر ہونا اور کفر کرنا پریشان نہ کرے، غمگین نہ ہو جاؤ اس کی کافر ہونے پر. الینا مرجعہم، میرے پاس آ جائیں گے، یہ سب لوٹ کر آ جائیں گے، جہاں کہیں بھی ہو، شرک پر ہو، کفر پر ہو، ظلم پر ہو، جنایت، خیانت، جو کچھ کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، الینا مرجعہم، واپس ہی تو میرے پاس ہی ہے ان کا. جب واپس آ جاتے ہیں میرے پاس، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے کیے پر باخبر کر دوں گا کہ جناب علی آپ یہ کر کے آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک تیار ہو کے آ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ تو یہ جنت جانا چاہیے، لیکن جنتی نہیں بنو گے کیونکہ عمل جنتی نہیں ہے اور یقین بھی جنت والا نہیں، جہنم والا. جس چیز پر یقین تھی اسی یقین پر تمہارے اعمال تھے، اسی عمل اور یقین نے تجھے گھسیٹ کر اپنی منزل پر پہنچا دیا. جنتی کو جنت اور جہنمی کو. اب یہاں کی بات جہاں تک ہے يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات سب کچھ جانتا ہے جو دلوں کے اندر ہے. دل والوں نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے، کیا راز اور کیا بید اور کیا نفع اور نقص کی باتیں ان کے پاس ہیں. اللہ فرماتے ہیں علیم، اللہ کی ذات ذرہ ذرہ کو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں. اب یہاں دنیا کی زندگی میں نمتعہم قلیلا، ایک معمولی نفع والی زندگی ان کو ملتی ہے، خوشگوار زندگی اور تلذذ والی زندگی، انواع و اقسام کی خوشیوں سے بھرپور زندگی. لیکن ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو بہت مجبور کر کے دھکیلتے ہوئے ایک سخت قسم کے عذاب میں پھینک دیں. ان کو اس عذاب کی طرف زبردستی لے جایا جائے، پاؤں پر چلتے نہیں، ان کو گھسیٹتے ہوئے، ان کو دھکیلتے ہوئے، دھکا مارتے ہوئے اس عذاب غلیظ اور سخت اور تند اور تیز عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. اور وہ یہ سب کچھ اپنے پسند سے کر لیے ہوں گے. اس لیے فرمایا
فننبئہم، پھر وہاں جب میرے پاس آ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہوگا، پھر ہم ان کو خبردار کریں گے، بتا دیں گے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر چکے تھے، کیا لانے تھے اور کیا نہیں لانے تھے، لانے والی چیزیں جو لانی کی تھی وہ سب چھوڑ کے آئے ہو، اور جو چیز چھوڑ کے آنے کی تھی وہ لے کے آئے ہو، ثم نضطرهم الى عذاب، پھر سختی کے ساتھ ان کو ایک سخت ترین عذاب میں اللہ فرماتے ہیں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ